تربیت، جب تک تربیت نہیں، اب باپ کو پتہ نہیں، بیٹا 7 سال کا ہو جائے ماسو فرماتے ہیں اس کی تربیت کرنا شروع کر دے، اسے کنٹرول اپنے اوپر سے کھا دے۔ بیٹا تو حیوان نہیں ہے، جہاں جو ملا تو کھا لے، جو تجھے دعوت دے تو اس کی طرف چلا جائے، جو تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اس سے ہاتھ ملا لے۔ بیٹا تو علی والا ہے، تو انسان ہے۔ پھر اسے دکھائیے حیوانات کو، اسے شیر دکھائیے کس طرح درندگی کرتا ہے، کس طرح وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو انسان ہے کیا تو شیر کی طرح بننا چاہتا ہے؟ تو بلی اور گدھے کی طرح بننا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ نے تجھے انسان بنایا۔ انسان وہ ہے جو دیکھ کے کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں۔ بھینس کو نہیں پتا، وہ مسجد کا چارہ بھی کھائے گی، مندر کا چارہ بھی کھائے گی، جو ملے گا کھا لے گی، اسے کیا پتا زمین میرے مالک کی ہے یا پڑوسی کی ہے، حیوان ہے، اسے پیٹ کی بھوک بجانی ہے۔ اگر تیرا بھی یہی ہے، یتیم کا بھی کھا لیا، بہن کا بھی کھا لیا، بھائی کا بھی کھا لیا، لوگوں کا بھی کھا لیا، قیامت میں بھینس بنا کے اٹھائے جاؤ گے، انسان بنا کے نہیں۔ انسان دیکھ کے کھاتا ہے، میرے مال میں کس کا مال ملا ہوا ہے اسے جدا کرتا ہے۔ 7 سال سے بچے کو ٹریننگ دے، اسے اپنا نیک غلام بنا، مطیع بنا۔ اگر 7 سے 14 تک تو اسے غلامی سکھا لے گا، 15 کے بعد یہ اللہ کی غلامی کرے گا۔ لیکن تو نے غلام بننا اسے نہیں سکھایا، اسے کیا پتا رب کی غلامی کرنی ہے۔ سختی بھی کر، پیار بھی کر، 7 سال تک بادشاہ ہے، اسے روک نہیں ٹوک نہیں، تاکہ اس کا ارادہ مضبوط ہو، اس کا ول پاور مضبوط ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے نا، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، ان کی ول مر جاتی ہے، ان بچوں کی خوشیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ 7 ایئرس تک یہ بادشاہ ہے، آفٹر 7 ایئرس یہ تیرا غلام ہے۔ یعنی کہ خود صبح نماز پڑھ رہا ہے، بیٹے کو نہیں اٹھا، نہیں، چھوٹا ہے چلو صبح نہیں، دوپہر کی نماز پہ کھڑا کر دیا کر، رات کی نماز پہ کھڑ دیا کر۔ نہیں ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے، روزہ نہیں رکھواؤں گا، نہیں۔ بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بولو بیٹی روزہ رکھنا ہے، 7 سال کے بعد اسے ٹریننگ دے۔ پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتا بچہ، آدھا دن اسے روزہ رکھا اور اسے فیل کرا کہ روزے رکھنے کی لذت کیا ہے۔ تہران میں ایک بچہ تھا، اس نے سنا کہ واقعاً روزے رکھنے سے روح مضبوط ہوتی ہے، بچہ اپنے ذہن سے سمجھا تو اس نے روزہ رکھا۔ تقریباً شام کے 4-5 ہوئے، اذان میں کوئی 3 گھنٹے باقی تھے، تو ہمارے استاد کہتے اس نے اپنے بابا کا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بہت پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی۔ تو اس نے کہا چلو ٹیچر کے پاس چلتے ہیں جس نے تجھے سکھایا تھا، اس سے پوچھتے ہیں۔ تو ہمارے استاد کہتے ہیں بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ استاد اب 8 سال کا بچہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نا، اب بہت پیاس لگی۔ اس نے دیکھو بیٹا پانی پینا ہے پی لو، میں تجھے روکتا نہیں، لیکن اگر ابھی پیو گے ساری جو محنت تو نے کی ہے نا ضائع ہو جائے گی، لیکن میں تجھے ایک گارنٹی دیتا ہوں۔ کہ کون سی؟ کہ اگر تو اذان تک رکے گا نا، اللہ تجھے ایک بہترین گفٹ دے گا، تو بہت خوش ہوگا اس سے۔ کہ پکا؟ اس نے کہا پکا۔ یہ بچہ 3 گھنٹے اس نے صبر کیا، اس کے بعد اس نے افطاری کی، خوشی آیا اس کے پاس۔ کہ کون سی گفٹ ہے؟ کہ یہی خوشی جو تیرے اندر ہے نا افطاری والی، کیونکہ جب تو توڑ دیتا پھر جب سارے افطاری کرتے تو کہتا ہے کاش میں 3 گھنٹے رک جاتا۔ جب انسان کا ہدف پورا ہوتا ہے نا، پوری بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب اذان آتی ہے نا، اب جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے نا تو کہتا ہے کہ گویا میں کامیاب ہو گیا، میں نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو کیا کر دیا، پار کر دیا۔ کیسے اتنی خوشی ملی، کہہ رہے واقعاً میں نے پورا کر دیا، دن کو پورا کر دیا۔ اپنے باپ کو کہا بابا اگلے دن پھر رکھوں گا۔ اس کا والد کہتا ہے کہ مولانا میں نے کہا اس نے اتنی بھوک کاٹی میں نے اسے اٹھایا نہیں، کہ بغیر سحری کے اس نے اگلے دن روزہ رکھا، کہ وہ خوشی مجھے بار بار چاہیے۔ جب انسان ایک چیز کو اچیو کر لیتا ہے نا، خوشی یہ نہیں کہ صرف پیسہ ملے، انٹرنل جو خوشی ہوتی ہے